میزبان کی طرح میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں اپنا آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسے دور میں جیا جس میں مہدی حسن صاحب جیسے گلوکار گزرے. آج وہ ہم میں نہیں رہے. یہ جو نغمہ آپ نے سنا یہ ان کے گائی بھی 25,000 کے قریب جو غزلیں گیت نغمے ہیں ان میں سے میرا ذاتی فیوریٹ ہے. تو اس کا تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے میری طرف سے. بس میں نے کہا نا میں شکر گزار ہوں کہ اس زمانے سے ہم گزرے. آج حسب معمول وہی رہا جس کی وجہ سے میں کئی بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں، والدہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا لفظ کا استعمال نہ کیا کرو، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیسے نہ کہیں کہ بڑی بدنصیبی بھی ہے کہ ہم ایک ایسے وقت میں سے گزر رہے ہیں جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے. ہم نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا، تذلیل، ذلت، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان امپلوڈ کر رہا ہے، اپنے ہی اندر کولیپس کر رہا ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ ہم ایک ایسے وقت سے یہ بھی وقت آج کے پاکستانی نے دیکھا. اور ان سے میں شرمندہ ہوں کہ جنہوں نے بڑی جانوں کی قربانی کے ساتھ ہمیں یہ پاکستان دیا. ہم نے اس کے لیے نغمے بھی گائے، وعدے بھی کیے، قسمیں بھی کھائیں، لیکن حشر جو کیا وہ دیکھنے والا ہے. اسلام آباد میں چیف جسٹس صاحب نے سیو موٹو نوٹس لے لیا جو کل ملک ریاض صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور ابھی فل کورٹ بینچ اس کے اوپر تشکیل دے دیا. اس کے اوپر ابھی یہ تو ابھی ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ تو نہ جانے کہاں تک جائے گا. اس کا نتیجہ جو بھی ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن جب تک یہ وہ کہتے ہیں جگن ناتھ کے میلے میں ایک لفظ ہے انگریزی کا جگن ناٹ، اور وہ جگن ناتھ کے میلے میں ایک ریڑھا ہوتا ہے، وہ جہاں چلتا ہے وہ بربادی میں چاہتا ہوا چلا جاتا ہے. تو یہ جگن ناتھ کا ریڑھا ہے، یہ رکے گا کہاں مجھے نہیں پتا، لیکن جاتے جاتے تباہی میں چاہے گا وہ کئی دہائیوں تک شاید ہم سنبھال نہ سکیں. کیونکہ ہماری کور میں جو ایک ہمت تھی، جو ایک جذبہ تھا، جو ایک امید تھی، جو آس تھی، وہ دہلا کے رکھ دی. پچھلے 4.5 برس میں سیاستدانوں سے، پولیٹیکل گورنمنٹ سے، عوامی حکومت سے بڑی آس تھی، بڑی ایک خواہش تھی کہ کچھ ہو، کچھ نہ ہوا. صرف میں سمجھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے مہمان جو ہیں وہ مجھے غلط ثابت کریں گے، اس دور حکومت میں سے بربادی میں نے دیکھی. اور میں زیرو ان فوکس کروں تو کراچی کی طرف، کیونکہ آج کراچی میں پھر صبح سے ایک ہڑتال رہی، سناٹا رہا، کاروبار نہیں چلے، اسکولوں کے امتحان پوسٹ پون ہو گئے. مجھے بھی یاد ہے، میرے خیال سے سن 77-78 کی بات ہے جب ایک الیکشن ہوا تھا، اور میں بھی بڑی محنت کی تھی کہ میں 8ویں کا امتحان پاس کر کے 9ویں میں جاؤں گا، اور وہ امتحان ہی نہیں ہوئے اور ایسے ہی وہ پروموٹ کر دیے گئے. اور بڑا دل دکھا تھا، ایک طالب علم کی حیثیت سے بڑی محنت کی تھی، اور وہ ایک الیکشن کے ہنگامہ آرائی میں رائے گاں گئی. تو جن بچوں کے امتحان آج پوسٹ پون ہو گئے، وہ ساری باتیں میں کرنا چاہوں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنی انڈسٹری کے ساتھ، بزنس کے ساتھ، بچوں کے کریئر کے ساتھ کیا کریں، لیکن ساتھ میں پھر اس کی وجہ پہ بھی روشنی ڈالنی پڑے گی. حکومت کراچی میں کیا کر رہی ہے؟ قتل عام چلے جا رہا ہے، بھتہ خوری، رہزنی، اغوا برائے تاوان، وہ سب چل رہا ہے، اور اس پہ کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے. ایک برائے نام آپریشن ہوتے ہیں، لوگ شہید ہوتے ہیں، راہگیر مارے جاتے ہیں، اور ہم وہیں کے وہیں. تو دونوں سائڈیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے. میرے آج کے مہمان ANP سے بشیر جان صاحب نے، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. متحدہ قومی امور سے عادل خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، اور کراچی اور پاکستان کے معاملات نظر رکھتے ہیں. ناظم حاجی صاحب، بہت شکریہ. عتیق میر صاحب، تاجر اتحاد سے آپ کا تعلق، بہت شکریہ. عتیق صاحب، میں آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا، بڑا سیدھا ڈائریکٹ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی ان ہڑتالوں سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کسی کو فرق پڑ رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم صاحب کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، یا صدر صاحب کو فرق پڑ رہا ہے؟ ہاں، جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی تو میں نے نشاندہی کر دی. کراچی کی جو سیاسی جماعتیں، کیا ان کو فرق پڑ رہا ہے؟ آپ ہڑتالیں آدھی پونی کیوں کر رہے ہیں؟ جب کوئی اپنا منہ نوچتا ہے، اپنا گریبان پھاڑتا ہے، اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے، تو اس کی نفسیاتی کیفیت کو ضرور سمجھنا چاہیے. کراچی میں بات بھتے سے شروع ہو کے تاجروں کی جان تک آ گئی، اور پچھلے دنوں جس طریقے سے مارکیٹوں میں اپنے ہی ساتھیوں کی خون میں لت پت لاشیں دیکھی، اور ہم نے دیکھا کہ کوئی پرسہ دینے والا بھی نہیں حکومتی سطح پہ، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کوئی اس کی روک تھام کے لیے اقدامات بھی نظر نہیں آتے. تو پھر یہ جانی نقصان ہے. ہم اس جانی نقصان کے سدباب کے لیے ہڑتال ایک مالی نقصان ہے.
اور یہی وجہ کہ ہم یہ ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ جب تک کراچی میں تاجروں کے لیے خصوصاً جان کی کوئی امان کا سلسلہ نہیں ہوتا، حکومتی سطح پہ کوئی مارکیٹوں میں تحفظ کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی، تو ہم یہ جرم کریں گے اور بار بار کریں گے۔ ناظم صاحب، میں نے فرمایا کہ آپ کو پرسہ دینے بھی نہیں آتا، اور جیسے میں نے بھی پہلے عرض کی کہ پہلے تو لوگ اگر خودکشی کرتا تھا بھوک کی وجہ سے پڑھیں تو کوئی نہ کوئی جس کا علاقہ ہو وہ جا کے 2-4 لاکھ روپے منہ پہ مار کے آ جاتا تھا کہ تمہارا مر گیا، پیسے لے لو، چپ ہو جاؤ۔ اب وہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ روز مریں گے، کون بار بار چک چک میں پڑے۔ تو وہ بحیثی انہوں نے فرمایا کہ اب کوئی پرسہ دینے بھی نہیں آتا۔ کیا یہ آدھی پونی 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی ہڑتالوں کو وہ بھی سمجھ گئے پرسہ دینے والے کہ انہوں نے 5 بجے 6 بجے کھول لینا ہے، کیا فکر کرنی؟ فیصل، جس ملک میں اس ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ دے کہ جس کو پاکستان سے چلا جائے، اس ملک میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ عتیق بھائی جو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ان کا ایک وہ سمبولک انہوں نے جیسچر کیا ہڑتال کا، نہیں، انہوں نے اپنا نقصان بھی کیا، نہیں نقصان بھی کیا، لیکن ایک جیسچر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے یہاں بیٹھنے سے یا ان کے بیٹھنے سے بہتر یہ ہوتا کہ ایک پیپلز پارٹی کا بھی ایک نمائندہ یہاں ہوتا، تاکہ یہ 3 کولیشن پارٹنرز جس کی ذمہ داری ہے اس شہر کی اور اس صوبے کی، ان کی جواب طلب کی نہیں، جائے۔ وہ ان کے تو وزیر اعظم کا آپ نے بتا دیا جواب طلب، تو کہتے جاؤ۔ تو پھر تو ہم اس ڈسکشن میں انہوں نے تو آپ کے لیے حکم دے دیا کہ آپ جائیے، پھر آپ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ میں ان کی وہ پیپلز پارٹی کو ٹھیک ہے، ان کا سٹینڈ ہو گیا یا پوزیشن لے لی انہوں نے پالیسی۔ اب میں ہمارے جو دوست ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے نمائندے جو کراچی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ٹھیک ہے، ان سے میں پوچھوں گا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مفاہمت کب تک چلتی رہے گی؟ آپ کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ تو یہ ان کو جواب دینا ہے، اور یہ میرے خیال سے اس کا سلوشن بڑا سمپل ہے فیصل، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر یہ بہانے بازی کے ہمارے اختیارات نہیں ہیں، رینجرز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، پولیس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر حکومت سے ہٹ جائے نا، کیوں بیٹھے ہوئے حکومت میں؟ آتا ہوں اس کی طرف۔ یہ ایک بڑی پرانی شکایت ہے متحد صاحب۔ بشیر صاحب، آپ کا بھی کراچی میں اسٹیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارا ذمہ داری ہم وہاں شفٹ کرتے ہیں، حکومت کا آپ حصہ بھی ہیں۔ صبح آپ کسی پروگرام میں بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ آئیون کراچی وغیرہ ہے، کیا باتیں ہیں، تو اس کی کچھ وضاحت کیجیے، کیونکہ آئیون کراچی جو ہے میرے دل کے بڑا قریب ہے وہ پروجیکٹ۔ کچھ آئیون کراچی کی بات ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ یہ کس قسم کی بات ہے؟ ہاں، وہ میں تو اس وقت یہ بات کر رہا تھا کہ کسی کا فون آیا تھا کہ کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا ہے، کراچی کی کوئی قبول نہیں کرتا، تو میں نے اسے یہ کہا کہ دیکھیں کراچی جو ہے یہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت کراچی کی آبادی تھی 3,75,000، اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد ہی کراچی آباد ہوا ہے، اور اس میں ان تمام لوگوں کا جو لوگ ہجرت کر کے آئے یا جو لوگ دوسرے صوبوں سے آئے، سب لوگوں نے یہاں محنت کی ہے اور سب لوگ یہاں پر آباد ہوئے ہیں، سب لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اور اس کراچی کی آبادی میں سب کا ہاتھ ہے، اور کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے۔ تو اب اس کو کوئی لاوارث سمجھے یا اس کو کوئی بغیر مالک کا سمجھے، ایسا نہیں ہے، یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، اور یہ سندھ کی دھرتی کی وہ جگہ ہے، اور ہم سندھ کی یہ خاصیت ہے، سندھی دھرتی کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں پر جو لوگ بھی آئے اس نے اس کو اپنایا ہے، چاہے وہ زرداری تھے، بلوچ، سر وہ سب سندھی ہے۔ بشیر بھائی وہ سب ٹھیک ہے، لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہ اس کی بات کیجئے۔ اگر کسی نے اپنایا ہے تو کراچی کے ساتھ کون سی نظر عنایت ہو رہی ہے؟ کبھی آباد ہوا ہوگا پاکستان بننے کے بعد، لیکن آج تو صرف برباد ہوا ہے۔ دیکھیں فیصل صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے، کیونکہ ایک مہذب معاشرے میں ایک انسان کو تکلیف پہنچانا یا نقصان پہنچنا یہ بھی دکھ کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کراچی میں آپ نے خود کہا کہ جب آپ 8ویں میں تھے تو ایسی نوبت بھی آئی تھی کہ امتحان ہی نہیں لیا گیا تھا اور ویسے پروموٹ کر دیا تھا۔ آج تو پیپر پوسٹپون ہوا ہے اور ہو بھی جائے گا یہ پیپر۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں سوسائٹی اگر پوری جوابداری کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی ملک میں اس وقت تک انتظامیہ یا حکومت کچھ نہیں کر سکتی یعنی آپ جب تک سوسائٹی اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو سوسائٹی کیا کرے؟ اس کا ساتھ ہر آدمی یہ جوابداری، اب جیسے ہمارے کراچی میں 2 کروڑ کی آبادی ہے، ہماری پولیس کتنی ہے؟ تو وہ آپ کا پرابلم، میں کیا کروں اس کے بارے میں؟ نہیں، آپ یہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ ہم میری سب ذمہ کو داری کہاں سے آ گئی؟ اپنی جوابداری قبول کرنی پڑے گی۔ میں کیسے سب لوگوں ذمہ داری کو۔ قبول کروں؟ میں سمجھا نہیں، سوال نہیں سمجھا میں آپ کا۔